بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزن الفعلی وزن الفعل شرطہ ان یختص بہ کشمر وضرب او یکون اس کا تب پیچھے ان یختص پر تک جا رہا ہے، اس لیے ہم نے نصب پڑھا او یکون فی اولہ زیادتن کزیادتہ غیر قابل للتائی ومن ثم امتنع احمر وانصرف یعمل۔ اس کو اب دیکھ لیں، یہاں پر یہ نواں سبب ہے اسباب اتصال میں سے۔ غیر منصرف وہی اسم ہوتا ہے جس میں دو سبب پائے جائیں یا ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو، اسباب اتصال میں سے۔ آج ہم پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے نواں سبب، یعنی وزن فعل۔ وزن فعل سے کیا مراد ہے اور اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ وزن فعل سے مراد اسم کا ایسے وزن پر ہونا جسے فعل کا وزن شمار کیا جاتا ہو، جیسے شمرہ باب تفعیل کی ماضی ہے، شمرہ، اس نے دامن سمیٹا، اصل میں تھا فعل، بعد میں اسے اسم کی طرف منتقل کیا گیا اور ایک شخص کا نام ہو گیا شمرہ۔ ٹھیک ہے، یہ وزن فعل ہے۔ اس کی تھوڑی تفسیر ہے، کیونکہ وزن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، صرف فعل میں پایا جائے، یعنی وہ وزن صرف فعل کے ساتھ خاص ہو، جیسے فعیلہ ثلاثی مجرد کا فعل مجہول کا وزن ہے، فعیلہ ضربہ، فعل صرف باب تفعیل کی ماضی ہے، فعیلہ فعلل تفعلل تو فعلل۔ دوسری شرط یہ کہ وزن مشترک ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ اسم میں بھی پایا جائے اور فعل میں بھی پایا جائے، یعنی وہ وزن جو اسم و فعل دونوں میں مشترک ہو، جیسے فعل فعلل وغیرہ، کہ ان اوزان پر اسم و فعل دونوں آتے ہیں۔ جیسے فرسن اسم ہے کیونکہ تنوین پائی جا رہی ہے، ضربہ، جعفر اسم ہے، دہرجہ وغیرہ۔ لہذا اگر کوئی اسم ایسے وزن پر ہو جو فعل کے ساتھ خاص ہے تو اس کے معنی صرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں، جیسے شمر، یہ فعل کے ساتھ ہی خاص ہے، ایک گھوڑے کا نام ہے۔ اور اگر کوئی اسم ایسے وزن پر ہو جو اسم و فعل دونوں میں مشترک ہو تو اس کے معنی صرف کا سبب بننے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطین حمزہ تا یا نون میں سے کوئی حرف ہو، ایک شرط تو یہ ہے۔ اور دوسری شرط اس کی مونس میں تا نہ آتی ہو، جیسے احمد میں وزن فعل ایک سبب بنے گا کیونکہ یہ افعلو کے وزن پر ہے، اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کیا آ رہا ہے؟ حمزہ بھی آ رہا ہے، اور اس کے آخر میں تا بھی نہیں آتی۔ اور یعملون اس کا معنی ہوتا ہے کمی اونٹ، میں وزن فعل سبب نہیں بنے گا کیونکہ اگرچہ یہ یفعلو کے وزن پر ہے، شروع میں حروف عطین میں سے یا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کی مونس میں تا آتی ہے، یا مالتن، یا مالتن، کبھی اونٹنی۔ تو اس کے آپ نے ایک تو وہ وزن ہے جو صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ فعل کے ساتھ، اس کے لیے تو کوئی شرائط نہیں ہے۔ لیکن وہ وزن جو مشترک ہے، اسم میں بھی پایا جاتا ہے، فعل میں بھی پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے، ایک شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف آ جائے۔ ٹھیک ہے، حروف عطین کتنے؟ 4۔ کون کون سے؟ حمزہ تا یا نون۔ جیسے ہے احمد، شروع میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ لے لیں نرجس، کیا لے لیں؟ نرجس، شروع میں نون آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لے لیں یزید، شروع میں یا آ رہا ہے۔ تغلبو، شروع میں کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے۔ تشکرو، شروع میں تا آ رہا ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا، ایک تو یہ شرط ہوگی وہ وزن جو کہ خاص ہے، کس کے ساتھ؟ اسم اور فعل دونوں کے ساتھ خاص ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دو اس کی شرائط ہے، ایک شروع میں اور حروف عطین میں سے کوئی حرف آ جائے، دوسرا اس کی مونس
پہ تا نہ آتی ہو تو احمد یہ غیر منصرف ہوگا، وزن فعل پایا جا رہا ہے اس کے اندر، اور شروع میں عرف عدین میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ لیکن یا مالو، یا مالون شروع میں کیا آ رہا ہے؟ عرف عدین میں سے یا آ رہا ہے، لیکن اس کی مونث تا کو قبول کرتی ہے، آ رہی ہے یا مالتن، یا مالتن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔